یوسف بن حکم سقفی کے ہاں 41 ہجری میں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے کلیب رکھا۔ یوسف بن حکم سقفی قبیلہ سکیف کے ایک قابل عزت بزرگ تھے۔ ان کے بیٹے کلیب نے بچپن میں بکریاں چرانے، پتھر اٹھانے اور کنویں کھودنے میں اپنے خاندان کے لوگوں کا بہت ساتھ دیا۔ اس نے ابتدائی تعلیم اپنے والد یوسف بن حکم سقفی سے حاصل کی اور بہت جلد حافظ قرآن بن گیا، لیکن کسی کو بھی اس وقت معلوم نہ تھا کہ یہ ہونہار بچہ بڑا ہو کر تاریخ کا سب سے ظالم حکمران بن جائے گا۔ کلیب نے اس وقت اب سے نامور عالموں سے تعلیم حاصل کی اور پھر بچوں کو قرآن کی تعلیم دینے لگا۔ اسی دوران اس کے والد اسے پیار سے حجاج پکارنے لگے۔ یہ طائف میں تقریباً 20 سال تک مذہب کی تعلیم دیتا رہا۔ حجاج کیونکہ تعلیم و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہو گیا تھا، اسی لیے یہ بہت ماہر خطیب اور بہت فصیح و بلیغ مبلغ بن گیا تھا۔ لیکن حجاج بن یوسف اپنے کام سے خوش نہیں تھا۔ وہ ایک آزاد خیال لڑکا تھا۔ اس کی ہمیشہ یہی کوشش ہوتی کہ اپنے دوستوں پر اپنا رعب جمائے، ان سے آگے نکل جائے۔ وہ اپنا کام دل سے نہیں کرتا تھا اور نہ ہی اسے کبھی اپنا شعبہ پسند آیا تھا۔ وہ ان سب سے جان چھڑانا چاہتا تھا اور آخر ایک دن اس نے طائف کو خیر باد کہا اور دمشق چلا گیا۔ وہاں یہ عبد المالک بن مروان کے وزیر سے ملا۔ وزیر نے حجاج کو اپنے پاس ملازم رکھ لیا۔ کچھ ہی دنوں میں وزیر حجاج کی صلاحیتوں کا گرویدہ ہو گیا اور اس نے شہنشاہ کو مشورہ دیا کہ وہ حجاج کو فوج کا سپہ سالار بنا دے۔ دوسری طرف شہنشاہ عبد المالک بن مروان بھی اپنی فوج کے بارے میں پریشان تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی فوج سستی اور کاہلی میں پڑ گئی ہے اور اب یہ کسی سے جنگ نہیں کر سکتی، تو اس نے بھی اپنے وزیر کے مشورے کو آزمانے کا فیصلہ کر لیا اور حجاج بن یوسف کو اموی فوج کا سپہ سالار بنا دیا۔ کچھ ہی عرصہ کی محنت سے حجاج نے فوج کو ایسے تیار کیا کہ انہوں نے ایک زبردست جنگ لڑی اور معصب بن زبیر کی فوج کو شکست دے دی، جس سے عراق میں عبد المالک بن مروان کی طاقت کا سکہ جم گیا۔ عراق میں حجاج نے لوگوں کو ظالمانہ طریقے سے مارنا شروع کر دیا۔ ان کی قتل و غارت دیکھ کر عبد المالک سمجھ گیا کہ حجاج اب میرا وفادار بن چکا ہے، اب میں جو چاہوں اس کو حکم دے سکتا ہوں اور یہ منع نہیں کرے گا۔ چنانچہ 73 عیسوی میں عبد المالک نے حجاج کو عبداللہ بن زبیر سے جنگ کے لیے بھیجا۔ اس جنگ میں حجاج جیت گیا۔ اس نے عبداللہ بن زبیر کو شہید کر دیا اور ان کی لاش کو 3 دن تک سولی پر لٹکا کر رکھا۔ یہ سب کرنے کے بعد اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ عبداللہ بن زبیر کی والدہ اسما بنت ابی بکر کو سر کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے میرے پاس لے آؤ۔ حجاج کے سپاہی حضرت اسما کو دربار میں لانے میں ناکام ہو گئے۔ اس بات پر حجاج کو بہت غصہ آیا۔ وہ خود غصے کی حالت میں حضرت اسما بنت ابی بکر کے پاس چلا گیا۔ حضرت اسما اسے دیکھ کر فرمانے لگیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک تھا کہ قبیلہ سکیف میں ایک جھوٹا اور سفاک سپہ سالار پیدا ہوگا، اور جھوٹ تو ہم نے دیکھ لیا ہے اور سفاک تم ہی لگتے ہو۔ حجاج نے حضرت زین العابدین کو بھی بہت روز تک زنجیروں میں باندھ کر رکھا تھا۔ زین العابدین بنو ہاشم کے چشم و چراغ تھے۔ پھر اس نے امیر حج عبداللہ بن عمر کو بھی زہر آلود نیزے سے شہید کروا دیا۔ عبد المالک بن مروان نے حجاج بن یوسف کو مکہ، مدینہ، طائف اور یمن کا نائب بنا دیا تھا۔ پھر جب اس کے بھائی بشر کی موت ہوئی تو اس کو عراق بھیج دیا گیا۔ پھر وہاں سے یہ کوفہ چلا گیا۔ یہاں اس نے اپنی زندگی کے 20 سال گزارے اور حکمرانی کی۔ اس کی حکمرانی سندھ اور ہند کے علاقوں تک پہنچ گئی تھی۔ اسی نے قرآن پر اعراب لگوائے تھے تاکہ عام پڑھنے والوں کو آسانی ہو۔ حجاج کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ وہ بہت بہادر اور طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ذہین بھی تھا، مگر جو ایک عیب اس میں موجود تھا اس نے اس کی تمام خوبیوں پر پردہ ڈال دیا، وہ ہی کہ حجاج بہت ظالم انسان تھا۔ حجاج اللہ کے نیک بندوں کو شہید کرتا تھا، جبکہ اسی کے ساتھی جن میں قتیبہ بن مسلم، موسیٰ بن نصیر اور محمد بن قاسم شامل ہیں، کفار سے جنگیں کرنے میں مصروف تھے۔ امام ابن کثیر حشام بن حسان سے البداء الہانیہ میں نقل کرتے ہیں کہ حجاج نے 12 لاکھ انسانوں کو شہید کیا تھا۔ حجاج کے جیل خانوں میں روز 80.80 ہزار قیدی قید ہوتے تھے۔
ان قیدیوں میں عورتوں کی تعداد 30,000 تک پہنچ چکی تھی۔ حجاج کی جو بھی نافرمانی کرتا یہ اس کو ننگا کر کے چھت کے بغیر قید خانوں میں بند کر دیتا اور ان کے ساتھ ہی ان کے گھر کی خواتین کو بھی بند کر دیتا۔ حجاج نے اہل بیت کو بھی بہت سی تکلیفیں دیں، وہ انہیں بھی قید خانوں میں ڈلوا دیا کرتا تھا۔ حجاج کے دربار میں کوئی ایسا دن نہیں گزرتا تھا جب کسی سید زادے کو سزا نہ دی جاتی۔ حجاج امام زین العابدین کو اپنے دربار میں گھٹنوں کے بل کھڑا کرتا۔ حجاج ایسا ظالم اور سفاک تھا کہ ہر روز سادات پر کوڑے برساتا۔ اسے ظلم کرنے کی ایسی عادت پڑ گئی تھی کہ جس دن وہ کسی کو کوڑے نہ مارتا اس دن اسے رات بھر نیند نہ آتی تھی۔ اس نے جس آخری انسان کو شہید کیا وہ حضرت سعید بن جبیر تھے۔ وہ اللہ کے بہت نیک اور پرہیزگار بندے تھے۔ ان کو شہید کرنے کے بعد حجاج پر وحشت طاری ہو گئی۔ اسے رات بھر نیند نہیں آئی، یہ پاگلوں کی طرح باتیں کرنا شروع ہو گیا۔ اسے رات کو خواب میں حضرت سعید بن جبیر نظر آئے جو اس کا دامن پکڑ کر کہتے ہیں کہ اے اللہ کے دشمن، تو نے مجھے کیوں شہید کیا؟ میرا کیا قصور تھا؟ میں نے تمہیں کیا تکلیف دی تھی؟ حکیموں کو جب حجاج کا علاج کرنے کے لیے بلوایا تو انہوں نے کہا کہ اس کے پیٹ میں بہت ہی بری قسم کا سرطان ہو گیا ہے، یعنی کینسر ہو گیا ہے۔ ایک دن حجاج کے علاج کے لیے بہت ہی قابل حکیم کو بلایا گیا۔ اس نے گوشت کے ایک ٹکڑے کو دھاگے سے باندھ کر جب حجاج کے پیٹ میں ڈالا اور تھوڑی دیر پیٹ میں رکھ کر باہر نکالا تو اس گوشت کے ساتھ بہت ہی زہریلے کیڑے چپکے ہوئے تھے۔ حجاج کی حالت دن بدن بگڑتی گئی۔ جب اس کو الٹی آتی تو اس کے پیٹ سے الٹی کے ساتھ کیڑے بھی باہر آ جاتے۔ جب حجاج اپنے آخری دنوں میں زندگی سے مایوس ہو گیا تو اس نے ایک دن حضرت حسن بصرہ کو اپنے دربار میں بلا لیا اور ان سے اپنے لیے دعا کرنے کی درخواست کی۔ حضرت حسن بصرہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ فرمانے لگے کہ دنیا میں جتنے بھی ظالم حکمران گزرے ہیں، اگر ان کے ظلموں کو اکٹھا کر لیا جائے تو ان سب کے ظلم پھر بھی تمہارے کیے گئے ظلموں کے برابر نہ ہوں گے۔ تم نے سب سے زیادہ ظلم کر ڈالا ہے۔ تم نے صحابی رسول کو کعبہ میں شہید کیا، آل رسول پر ظالموں کے پہاڑ توڑ دیے۔ آہستہ آہستہ حجاج کی حالت بہت خراب ہو گئی اور آخر وہ دن بھی آ گیا جب اس کو موت آ گئی۔ آخر ہر ایک کو موت کا مزہ تو چکھنا ہی ہے، چاہے کمزور ہو یا طاقتور ہو، ظالم ہو یا مظلوم۔ جب حجاج مرا تو اس کے پیٹ میں موجود کیڑے باہر آ گئے اور ان سے اس قدر شدید بدبو آتی کہ اس بدبو سے پورے علاقے کا سانس لینا مشکل ہو جاتا۔ لوگوں نے حجاج کو دفنا کر اس کی قبر کو زمین کے برابر کر دیا تاکہ اس کی قبر کسی کو بھی نہ مل سکے۔ دنیا میں تو لوگوں نے اس ظالم کی قبر کو مٹا دیا، لیکن اللہ اس ظالم کو کبھی بھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ ظالموں کا انجام اسی طرح ہوتا ہے۔